کہ وہ بچوں کو جو ہے شروع ہی سے جو ہے تربیت دینی چاہیے تھی کہ وہ یہ احساس انہیں پیدا ہو جائے کہ اللہ میاں ان کو دیکھ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ روحانیت کے میدان میں ان کے لیے آگے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے، اور باقی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا جو ہے وہ اہتمام کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق قوی ہو، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتی ہیں، بالکل 200 مرتبہ میں نے بتایا، 200 مرتبہ اللہ دھیمی آواز سے پڑھنا، آنکھیں بند کر کے اس تصور سے کہ وہ بچے کا یا جو بھی شخص اس کا دل آپ کے سامنے ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کے انوارات جو ذکر کے اس کے قلب پہ لگ رہے ہیں، اور اس کے بعد زور سے 3 پھونکے مار دی اسے دل پہ، تو گویا کہ انوارات اس کے قلب کی طرف اللہ کے منتقل ہوئے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ اس کے قلب کا تزکیہ ہوگا اور وہ بچہ نیک صالح ہو جائے گا اور اللہ اخلاق حسنہ اس میں پیدا ہو جائیں گے۔ لہذا لکھا ہے کہ ایمان کی دولت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یعنی یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ مرزوق اپنے رازق کو جانتا ہے، یہ مخلوق اپنے مالک خالق کو پکارتی ہے، تو یہ جو اللہ نے ایمان کا نور عطا کر دیا ہے، فرمایا اس نعمت پر روزانہ اللہ کا شکر کیا کرو۔ یہ معمولی نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہم مرزوق ہیں، ہمیں رازق کا پتہ ڈھونڈنا چاہیے، ہم مملوک ہیں، ہم اپنے مالک کو تلاش کریں، ہم جو وہ مخلوق اپنے مالک کا شکر کریں، ان کو یہ نصیب ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں جب ایمان کا نور اللہ نے عطا فرما دیا ہے، فرمایا کہ روزانہ اپنے اس ایمان پر شکر کیا کرو، اور نہ صرف شکر کیا کرو بلکہ سلامتی ایمان کی بھی دعائیں کیا کرو کہ یا اللہ ہماری اس ایمان کو سلامت رکھنا، کیونکہ مرنے کے بعد کی زندگی کے فیصلے ایمان پر ہیں۔ ایمان پر بظاہر اعمال صالحہ کو بھی اس لیے قبول کیا جائے گا کہ وہ صحیح ایمان پر اگر ہوں گے تو آپ کے اعمال بھی قبول ہوں گے، لیکن اگر ایک شخص اعمال کر رہا ہے، اس کا ایمان درست نہیں ہے، اس کا عقیدہ شرکیہ ہے، وہ ایمان سے ہٹا ہوا ہے، گمراہی کے اندر مبتلا ہے، بظاہر نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکاتیں بھی دیتا ہے، حج کے نعرے بھی لگاتا ہے، لیکن ایمان اس کا بگڑ چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ان کی ان اعمال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ ایمان بمنزلہ روح کے ہے۔ جیسے انسان کی جسم میں روح ہوتی ہے، روح اگر ہے تو انسان زندہ نظر آتا ہے، اگر روح نہیں ہے تو آنکھیں تو ہوں گی لیکن دیکھیں گی نہیں، کان تو ہوں گے لیکن سنیں گے نہیں، زبان تو ہوگی لیکن بولے گی نہیں، ناک تو ہوگی لیکن سونگے گی نہیں، ہاتھ پیر تو ہوں گے لیکن پکڑیں گے نہیں، قدم تو ہوں گے لیکن چلیں گے نہیں، سارا وجود بالکل سیدھا ہٹا کٹا نظر آئے گا لیکن کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اعمال صالحہ جو ہیں ان کی روح ایمان ہے۔ ایمان اگر صحیح ہے اور درست ایمان کے ساتھ اب اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نماز زندہ ہے، اور زندہ نماز جب اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو دعا کرتی ہے، اے اللہ جیسے اس نے مجھے بنا سنوار کے اور خوبصورت مزین کر کے پیش کیا، یا اللہ تو اس کو بھی بنا سنوار دے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اس نے برے عقیدے ایمان کے ساتھ بری نماز پڑھی ہے تو یہ نماز بد دعا کرتے ہوئے جاتی، یا اللہ جیسے اس نے میرا حلیہ بگاڑ دیا ہے، مجھے برے طریقے سے ادا کیا، یا اللہ اس کو بھی تباہ کر دے۔ اب بتائیے نماز بد دعا کر کے جاتی۔ تو دیکھو بنیاد ایمان، ایمان بمنزلہ روح کے ہے، تو روح اگر درست ہے تو اب اس پر فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اگر جسم پھر بھی ٹوٹا پھوٹا، روح درست ہے تو اس کو دنیا کا کوئی ڈاکٹر مردہ نہیں کہتا۔ ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، دماغ جو اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ قومے میں گیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر روح ہے، سانس چل رہی ہے، تو کوئی ڈاکٹر ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرے گا کہ جی ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر دیں، نہیں بھائی نہیں، اس میں روح ہے، مطلب روح کے اوپر اس کے حیات کا فیصلہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، دماغ قومے میں ہے، نہ دیکھتا نہ بولتا نہ ہلتا ہے، لیکن اس کو ڈیتھ نہیں کا سرٹیفکیٹ جاری ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے روح ایمان اگر اندر موجود ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے انبیاء پر ایمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور عقیدہ آخرت پر ایمان اگر اس کا درست ہے، تو بظاہر اعمال اگر بگڑے بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی وجہ سے اس کو کافر یا گمراہ قرار نہیں دیتا، بلکہ اس کو مومن قرار دے کر آخر میں ایمان کی بنیاد پر اس کی نجات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اعمال کا تجزیہ اپنی جگہ پر کہ ٹھیک ہے بھی اس کو سزا ملنی ہے یا اللہ نے معاف کرنا ہے، لیکن بنیاد ایمان بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی بنیاد پر بخشش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب شفاعت عامہ کو حکم دیں گے
کہ انبیاء اور اولیاء کو عام شفاعت کا حکم دیں گے، تم جس کو چاہتے ہو جہنم سے نکال کر اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤ، یہ شفاعت عامہ۔ چاہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، وہ اپنی جو گویا کہ نبوت کی خردبین سے دیکھیں گے لوگوں کو، جس کے اندر ان کو ایمان نظر آئے گا ان کو نکال کے جنت میں داخل کریں گے۔ جب سب انبیاء اولیاء یہ کر چکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے بس کوئی اور باقی ہے مومن؟ کہا کہ نہیں، ہم نے سب کو دیکھ لیا، اب کوئی مومن نہیں ہے۔ فرمایا کہ اچھا اب ہٹو، اب میں نکالوں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لپے بھر بھر کے لوگوں کو نکالیں گے، لپے بھر بھر کے۔ اللہ کی لب کتنی بڑی ہوگی، لپے بھر بھر کے نکالیں گے، اور فرمایا کہ ان کے اندر اتنا مخفی ایمان ہے، ان کے قلوب کے اندر اتنا چھپا ہوا ایمان ہے کہ تمہیں اپنی نبوت کی خردبین سے بھی نظر نہیں آیا۔ میں اپنی الوہیت کی خردبین سے دیکھ رہا ہوں کہ کتنا مخفی ایمان اس کے اندر موجود ہے، لہذا ان کو نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایمان کے معاملے میں کبھی سودا نہ کرو، ایمان کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، ایمان نہ جائے۔ کیوں کہ ایمان کی بنیاد پر تو آگے فیصلے ہونے ہیں۔ اگر ایمان بیچ دیا، ایمان بگڑ گیا تو پھر آگے کچھ نہیں ہے۔ اور دنیا کا اگر مال و اسباب ایمان بیچ کر حاصل کیا تو کتنے دن، یا مال چھوڑ جائے گا یا خود چھوڑ جاؤ گے، کچھ رہنے والا نہیں، فانی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ایک عمل لکھا ہے کہ روزانہ 2 رکعت سلامتی ایمان کی نیت سے پڑھا کرو۔ یہ 2 رکعت نفل سلامتی ایمان کی نیت سے، اور وہ کیا ہے؟ مغرب کے بعد اس کا بہترین وقت ہے۔ مغرب کے بعد جب آپ سنن نوافل سے فارغ ہوئے تو 2 رکعت نفل نماز جو ہے وہ سلامتی ایمان کی نیت سے۔ اگر مغرب کے بعد فرصت نہیں تو کسی بھی جائز وقت کے اندر جس میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، زور کے بعد پڑھ لیں، چاش کے وقت پڑھ لیں، عشاء کے وقت پڑھ لیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نوافل جو ہے وہ عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے، فجر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت اور زوال شمس کے وقت نوافل نہیں پڑھے جا سکتے۔ باقی اوقات کے اندر کسی وقت بھی نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت سلامتی ایمان، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت سلامتی ایمان کی نیت سے آپ نفل شروع کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں، 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے اس کے بعد آخر میں 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں۔ سورہ فلق پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں اور پہلی رکعت پوری کر کے دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ پھر پڑھیں۔ پہلے بھی قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھ رہا، دوسرے کا پھر 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں۔ قل هو اللہ پڑھ کے آخر میں 1 مرتبہ سورہ والناس پڑھیں۔ وہاں سورہ فلق پڑھی تھی، دوسری میں سورہ والناس پڑھیں۔ سورہ والناس پڑھ کے آپ اپنی رکعت پوری کر لیں اور سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کر یہ دعا کریں، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، اے حی اے قیوم ذات ثبتنی علی الایمان، مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا 3 مرتبہ سجدے میں آپ نے پڑھنی، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو شامل کر لیں، اور یہاں تو اولادوں کو، نسلوں کو شامل کرنا چاہیے۔ امریکہ یورپ کی دنیا ہے، وہ عام چکا چون جو ترقیاں نظر آتی ہیں، اور بچے جو ہے نا وہ جھٹ سے ایمان اسلام پر کوشش اٹھا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی ذاتی خواہشات اور شہوات کی وجہ سے اپنا ایمان دین چھوڑا، کسی نے کہیں شادی کر لی، کوئی نکاح کر کے بھاگ گیا۔ یہ حالات یہاں پیش آتے ہیں۔ لہٰذا 3 مرتبہ جمع کا صیغہ استعمال کریں۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنے لیے مانگ لیا، اب 3 مرتبہ ثبتنا، نون الف نا، یہ جمع کا صیغہ، اس نا کے اندر اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، نسلوں کی نیت کر کے 3 مرتبہ اس کو دہرا لیں۔ یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان، یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان، یا حی یا قیوم ثبتنا علی الایمان، یہ نیت کر کے سر اٹھا لیں تو آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ یہ نماز 2 نفل سلامتی ایمان، کمال کی نماز ہے۔ ایمان اللہ تبارک و تعالی نہ صرف محفوظ رکھتا ہے بلکہ اس ایمان میں مزید اضافہ آپ محسوس کریں گے۔
آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ پہ ایمان میرا اور پختہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے اولیاء کاملین نے اس بات پر محنتیں کی ہیں کہ اپنے ایمان کی دعائیں کی، یا اللہ ایمان قائم رہے۔ کیوں؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ بنیاد ایمان ہے، کیونکہ سارے اعمال صالحہ، ساری عبادات کی جو روح ہے، جو مین سول ہے، وہ تو ایمان ہے۔ ایمان بگڑ گیا تو اعمال بگڑ گئے۔ اس لیے تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کسی بھی حالت کے اندر ہوتا ہے، اس میں صابر بنے گا یا شاکر بنے گا۔ اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گلہ کیا، شکایت کی بیٹے سے، کہا کہ تو مصر میں تھا، کنعان کون سا دور تھا، تو مجھے اطلاع کر دیتا، تجھے پتا نہیں تھا میں تجھے کتنا چاہتا تھا، تجھ سے مجھے کتنا پیار تھا۔ ظاہر ہے کہ اولاد میں بھی کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے ماں باپ کو، تو تجھ سے مجھے خاص محبت اور تعلق تھا، تجھے دیکھ دیکھ کے میں جیتا تھا، آنکھیں ٹھنڈی کرتا تھا، تجھے یہ پتہ نہیں تھا، اور تو مصر کے اندر ہے اور مجھے اطلاع نہیں کر رہا کہ میں یہاں ہوں۔ ابا تجھے پتہ ہونا چاہیے میں کتنا پریشان۔ یوسف علیہ السلام نے سر جھکا لیا، ابا کا ہاتھ پکڑا کہ ابا جان آئیے۔ ایک تہ خانے میں لے گئے، بہت بڑا تہ خانہ، کاغذوں سے بھرا پڑا، کاغذ ہی کاغذ، جو اس زمانے میں کاغذ ہوں گے۔ فرمایا کہ ابا جان یہ دیکھیے کیا ہے۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کاغذ کا ڈھیر لگا پڑا۔ اور یہ کاغذ اٹھایا، ابا جان یہ دیکھو یہ خط ہے جو میں نے آپ کے نام لکھا ہے، یہ دیکھیے یہ خط یہ آپ کے نام لکھا ہے۔ سارے ڈھیر جو لگے پڑے وہ خط ہیں جو حضرت یوسف صاحب لکھتے رہے۔ اب 40 سال ایک بندہ خط لکھتا رہے روز، وہ کتنے ہو جائیں گے؟ کہتا روزانہ خط لکھتا تھا کہ میں آج پوسٹ کر دوں گا آپ کو، کہ ابا جان کو بتاؤں کہ ابا جان میں یہاں ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا۔ ظاہر پہلے زمانہ تو خط و کتابت کا زمانہ۔ یعقوب السلام فرمایا پھر تم نے یہ سارے لکھ لکھ کے اپنے پاس رکھے ہوئے، بھیجے کیوں نہیں؟ کہا کہ ابا جان جب بھی خط لکھ کے میں تیار کر کے بھیجنے کی کوشش کرتا تو جبرائیل فرشتہ آ جاتا۔ کہا کہ اللہ نے خط بھیجنے سے منع کر دیا۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ میرے اللہ کا منشا یہ تھا کہ خط میں نے لکھ دیا لیکن آپ کو بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا میں اس کو یہ رکھ دیتا تھا۔ یہ سارے کے سارے ڈھیر لگے پڑے ہیں لیکن آپ کو میں ایک بھی خط نہیں بھیج سکا۔ جبرائیل منع کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی حکمت اللہ جانے، ان جدائیوں کے پیچھے کیا راز تھے، کیا حقائق تو خدا جانے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لیکن ابا جان آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کو تو پتا تھا کہ اگر دنیا یہ تو فانی ہے، دنیا میں اگر ہماری ملاقات نہیں ہوگی تو آخرت میں ہو جائے گی، یہاں نہیں تو وہاں مل لیں گے، تو آپ اتنے بے چین کیوں ہوئے؟ اتنا رو رو کے آپ نے اپنی آنکھیں ختم کر لی۔ آخر آپ تو پیغمبر تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، آپ کو یہ یقین تھا کہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے تو آخرت میں ملاقات ہو جائے گی، آپ اتنا رو رو کے آپ کو بے حال کیوں کیا؟ اور دیکھو دونوں پیغمبر ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے۔ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا جیسا نسب ہے نا، ایسا نفیس نسب کسی پیغمبر کا نہیں ہے۔ خود بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر، صالح ابن صالح ابن صالح ابن صالح، فرمایا کہ دیکھو پوری 4 نسل پیغمبر چلے آ رہے ہیں۔ کہتے یوسف جیسا نفیس نسب، سبحان اللہ نے ظاہر بھی ایسا حسن و جمال دیا کہ اس کی نظیر کائنات میں نہیں، اور باطنی نسب بھی ایسا دیا کہ اس کی بھی کوئی نظیر نہیں۔ فرمایا ابا جان آپ کیوں اتنے بے چین تھے؟ کیا بتایا؟ کہا کہ بیٹا مجھے بے چینی صرف یہ تھی کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تو کس کے ہاتھوں میں پل رہا ہے۔ 8-9 سال کا بچہ میرے گھر سے نکلا، اب 8-9 سال کا بالکل بالی عمر کا بھولا بچہ پتہ نہیں کس کے ہاتھوں میں ہے۔ مجھے صرف یہ خوف کھاتا تھا اگر یہ بچہ کسی مشرک کے گھرانے کے اندر پل رہا ہے تو کل کو مشرک ہو جائے گا، اور مشرک ہو کے جب مرے گا تو کل روز قیامت بھی میری ملاقات اس سے ممکن نہیں، میں جنت میں جاؤں گا اور جہنم کے اندر جلے گا تو میری وہاں بھی ملاقات نہیں ہوگی، تو دنیا میں تو جدائی پڑ گئی، اس کا صدمہ تھا، اور یہ سوچ کے پتہ نہیں کسی مشرک کے گھر میں پل رہا ہوگا
گا تو کل آخرت میں بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ دیکھو بتا یہ رہا ہوں، اس پیغمبر کی نظر اس کے ایمان پر ہے، ان کو یہ فکر نہیں یوسف نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں پانی پیا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں بستر کیسا ملا ہوگا، اس کو تو سردی بڑی لگتی ہے، کسی نے کمبل دیا ہوگا کہ نہیں۔ آج مائیں یہ سوچتی ہیں، آج بچہ تبلیغی جماعت میں چلا جائے نا، پیچھے اماں پتہ نہیں کھانا کیسا ملا ہوگا، وہ تو صبح کو برگر کھاتا ہے، پتہ ہے تبلیغی جماعت میں کیا کھا رہا ہوگا، پتہ نہیں بستر کیسا ملا ہوگا، مسجد میں ایئر کنڈیشن پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ بس ہم اتنی سی کھوپڑی ہے محدود، بھئی یہ سوچتے ہیں پتہ سویا ہوگا کہ نہیں۔ اب وہ جب آ جاتا ہے چلا لگا کے، او میرا بیٹا چومتی، بیٹا کھانا ٹھیک ملا تھا تمہیں، نیند بھی پوری کر لی تھی؟ بس زندہ سلامت سامنے کھڑا ہے، کھانا ملا ہوگا تو زندہ بھائی۔ یہ ہماری سطحیت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے نا۔ تو آج ہم یہ نہیں سوچتے، اب بچہ کالج چلا گیا ڈروم میں رہ رہا ہے، میرے پاس آتی عورتیں کہ جی پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، وہ تو بڑا نزاکت سے پالا تھا لیکن نیو یارک میں داخلہ نہیں ملا، وہ ارکنساس کے اندر رہ رہا ہے ڈروم میں۔ حضرت کوئی تعویذ دے دیں، کوئی ایسی دعا دے دیں، اس کو بڑی راحت آرام ملے۔ پتہ نہیں وہاں ڈروم کیسا ہوگا، پتہ نہیں ساتھی کیسے ہوں گے، پتہ نہیں سوتا بھی صحیح ہے کہ نہیں، اس کو اپنے کمرے کے علاوہ نیند ہی نہیں آتی تھی۔ فضول باتیں۔ یہ کسی نے آج تک مجھے نہیں کہا کہ حضرت اس کا ایمان قائم رہے وہاں پہ، پتہ نہیں کس کی صحبت میں ہوگا، امریکہ جیسی دنیا ہے، کالے گورے پیلے نیلے سارے ہیں، پتہ نہیں کس مذہب میں نہ چلا جائے۔ حضرت ایمان کی سلامتی کے لیے آپ دعا کر دیں، اس کا ایمان سلامت رہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا، کیونکہ ہمارے ایمان کی اہمیت نہیں۔ ہم سب ایمان ملا تو جائے گا کہاں، ایمان ملا جائے گا کہاں، بالکل ہمارا ایمان تو لو الاٹ ہے، پیدائشی ہم تو مومن ہیں نہیں۔ وہاں یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر کہ جس یوسف کا نسب میں نے ابھی بتایا، نبی رشک کر رہے ہیں ان کے نسب پر کہ کمال نسب ہے بھائی، خود بھی پیغمبر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، دادا بھی پیغمبر ہے، پردادا بھی پیغمبر ہے، اور معمولی درجے کے پیغمبر نہیں ہیں، اپنے وقت کے سرتاج ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو پیغمبر آئے گا؟ نار نمرود جس کے سامنے بالکل ٹھنڈی ہو کے رہ گئی اور جنت نذیر بن گئی، یہ وہ پیغمبر ابراہیم، ان کی نسل۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ اطمینان نہیں ہوا کہ نہیں وہ پیغمبروں کی اولاد ہے بھائی، وہ چاروں نسب پیغمبر ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، ایمان قائم رہے گا۔ نہیں، کہتا میں اسی صدمے میں روتا تھا کہ پتہ نہیں یوسف کی تربیت کس مشرک کے گھرانے میں ہو رہی، یوسف ہے کہاں۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ یوسف کسی مواحد کے گھر میں ہے اور توحید کا سبق سیکھ رہا ہے، فرمایا کہ میں ایک آنسو بھی کبھی نہ بہاتا۔ دیکھو یہ لوگ یہ پیغمبروں کو واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمیں اسی میں سے سیکھنا ہے، اپنے ایمانیات کو بنانا ہے، اپنی اولادوں کی بس ایمان پہ نظر رکھیں، باقی مقدر کے ساتھ سب ملتا ہے۔ وہ تو مقدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، رحم مادر میں جیسے نطفہ ٹھہرتا ہے اسی وہ فرشتہ رجسٹر لے کے آ جاتا ہے۔ اے رب ذوالجلال مر رزق، یہ جو نطفہ ٹھہرا ہے، یہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، اس کا رزق کتنا لکھوں؟ ابھی بچہ بنا نہیں ہے، ابھی صرف نطفہ ٹھہرا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا۔ اللہ کہتا اتنا رزق لکھ دے، اس کا لکھ دیتا۔ پھر پوچھا مل علم، اس کو کتنا علم دینا ہے؟ اللہ فرماتے اتنا علم دے دے۔ پھر پوچھتا ہے کہ مل عمر، اس کو عمر کتنی دینی ہے؟ اللہ فرماتے اتنی عمر لکھ دو۔ یہ اس وقت فیصلہ ہو رہا ہے، ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں، بلکہ ماں کے پیٹ میں بھی بنے نہیں ہیں۔ کتنا کمزور ایمان ہے ہمارا، ہم سمجھے اپنے ہاتھ سے تقدیریں بدل دیں گے۔ اور پھر پوچھتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے چوتھا سا، اشقی سعید، اللہ یہ نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نیک بخت ہے، کیونکہ اللہ تو اس کی ساری زندگی آگے کی دیکھ رہا ہے نا، اسی حساب سے اللہ کہتے بدبخت ہوگا، دیکھ دیتا بدبخت شقی، وہ شقی کیوں کہ وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے ایک وقت میں شقی ہو کے ہی مرے گا، کیونکہ لکھ دیا۔ اب یہ چار سوال تو دیکھو، اس میں آپ کی مقدر رزق لکھ دیا گیا ہے، ایک دانہ ادھر سے ادھر نہیں ہونا۔ باقی ہمیں حکم ہے کہ بس آپ کا کام یا دکان کھول کے بیٹھو، مقدر روزی آئے گی، ملازمت کے لیے کوشش کر لو، مقدر روزی آئے گی، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کیونکہ دارالاسباب ہے، اس سے سبب اختیار کرتے ہیں، اور اگر سبب ہم اختیار نہ کریں، کوئی اتنا مضبوط ایمان کا ہوگا کہ نہیں کوئی سبب نہیں چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے چاہیے۔
اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کوئی آزمائش آئے گی، بس آزمائش میں ڈٹے رہو، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ رزق اتاریں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اتنا چونکہ حوصلہ نہیں ہے، آج بھوکا مارا، او تیری کچھ بھی نہیں، دو دن، او 3 دن 4 دن فاقہ، یار مر ہی نہ جاؤں، اللہ یار روٹی دو۔ کیونکہ تجربہ کرنے والوں نے کیا، اولیاء اللہ نے مجاہدے کیے، اور انہوں نے پھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بس بھوک برداشت کرتے رہے، بیٹھے رہے۔ شاہ متوکل رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں بیٹھے ہیں، مرید بھی ساتھ ہے، لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں، تو آگے سے آواز آتی، لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ 1 دن 2 دن، اب ظاہر ہے کہ اللہ میاں بھی تو اپنے پیارے بندوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جیسے ماں بھی بعض دفعہ بچے کو نہیں دیتی نا، بچہ کہتے دے دو، نہیں دیتی، یا بچے کو منہ میں دودھ ڈالتی ہے، بچہ یوں کرتا ہے، پیچھے کر لیتی ہے، مچلتا تو ماں کو دیکھو دیکھو کیسے مچل رہا ہے، پھر پیچھے کر، تماشے کرتی ہے نا اس کو، ماں کو ایک ممتا کا پیار۔ اللہ میں اپنے نیک بندوں سے ایسے کھیلتا ہے، بعض دفعہ محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں لبیک، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے، جبکہ عبادتیں کر رہے، اطاعتیں کر رہے، پکار رہے ہیں۔ 1 دن گزرا، 2 دن 3 دن، تو پیچھے جو خادم بیٹھا تھا وہ ایک دن آگے بڑھا کہ حضرت جی یہ تو لا لبیک ہوا جا رہا ہے، قبول نہیں ہے، قبول نہیں، اور آپ پکارے جا رہے ہیں، یہ کب تک رہے گا سلسلہ؟ کیا فرمایا؟ کہا کہ میاں کوئی اور دروازہ ہے کھٹکھٹانے کا، جہاں جا کے کھٹکھٹاؤں؟ یہ کہا کہ یہ محبوب جو ناز دکھا رہا ہے، نخرے کر رہا ہے، اس محبوب کے علاوہ کوئی اور دروازہ ہے کھٹکھٹانے کا؟ تو چلتے ہیں وہاں۔ کہتے یہ اور تو کوئی نہیں، تو پھر اسی کو بجاتا رہے، یہ محبوب کا کام ہے، جب چاہے کھولے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کو ایک معصوم بچے کی ادا سے پہچانا۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں گلی سے چلا جا رہا، ابن قیم بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا محدث، چلا جاؤ تو ایک بچے کو دیکھا کہ ایک ماں اس کی پٹائی کر کے گھر سے باہر نکالتی ہے، گھسیٹ کے باہر پھینک، چل باہر، دروازہ بند کرتی ہے، اور وہ روتا روتا پھر دروازے کے سے لگتا ہے، کھولو کھولو، چیختا ہے، پھر کھولتی، کیوں؟ پھر آ گیا، کان پہ ایک مارتی، پھر اس کو بھگاتی ہے، وہ پھر دور بھگا کے آ کے دروازے، وہ پھر پیچھے آ کے دروازے۔ کہا میں کونے پہ کھڑا ہو گئی، تماشا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر ماں نکلی، تو گیا نہیں، چھوٹا 8-9 سال کا بچہ ہے، پھر 1-2 چپت لگا کے پھر اس کو دور کرتی ہے، وہ جتنا اس کو دور کرتی اتنا آ کے اس کی پاؤں میں لپٹتا ہے، معاف کر دے معاف کر دے، یہ جو بھی۔ فرمایا کہ بس میں نے اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ کہا کہ بس یہی بندے کی بندگی ہے، خدا بندے کو جتنا بھی دھتکارے، بندہ لوٹ کے اللہ ہی کی طرف آئے، مصیبتیں ڈالے تو بھی اللہ کی طرف آئے، راحتیں ڈالے تو بھی اللہ کی طرف آئے، کیونکہ مصیبتیں ڈالنے پر اللہ سے بدگمان ہو کر شکایت کر کے یار اللہ میاں آپ نے ہم پہ ساری مصیبتیں ڈالی، چلو ہم تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا اس بچے سے میں نے سیکھا کہ خدا کو پانا کسے کہتے ہیں، اس نے ماں پٹائی کر کے دھتکار نہیں، وہ پھر بھی ماں کی گود میں آ رہا ہے، پر بس یہی بندے کی بندگی ہے، اس پہ مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، وہ خدا کو پکارنا نہ چھوڑے، بس نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک وقت میں اللہ اس کو اپنے آغوش میں لے لے گا۔ کہتا وہی ہوا، ماں نے دروازہ کھولا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ماں نے اس کو سینے سے لگایا، روئی، خوب روئی، وہ بھی رویا، خوب روئی۔ کہا کہ بیٹا تجھے سمجھاتی ہوں، تو سنتا نہیں نا، تو ہی دکھی دیتا ہے، تو دکھی ہوتا ہے، دکھی پھر میں ہی ہوتی ہوں۔ روتے روتے کہتے اندر لے گئی، فرمایا میں سمجھ گیا خدا بھی اپنے بندوں کو اسی طرح گوش میں لیتا ہے، لیکن شرط یہ پکارتے اس کو رہو۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں بس اپنے غم فریاد اپنے اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اسی کو پکارتا ہوں، کہ ادھر سے غم آیا پکار بھی اسی کو رہا ہے، پر یہی بندگی ہے، یہ بندگی ہے۔ تو آج اپنی اولادوں کی ایمان پہ نظر رکھنے کے بجائے ہم ان کے سامان پہ نظر رکھتے ہیں، پتہ نہیں فلاں چیز ملی ہوگی کہ نہیں، فلاں چیز ملی ہوگی کہ نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر، ان کی نظر اپنے بچے کی کس پر ہے؟ ایمان پر۔ فرمایا یوسف اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو توحید کا سبق پڑھ رہا ہے اور کسی مواد کے گھر میں تیری تربیت ہو رہی ہے تو میرا ایک بھی آنسو کبھی نہ ٹپکتا۔ یہ ہے اور حقیقت ہے، مقدر روزی طے ہو چکی، ان کو پتہ تقدیر کے فیصلے مقدر روزی مل چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بستر مرگ پر ہے، احباب آ گئے عیادت کے لیے،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کچھ اشرفیوں کی تھیلی پیش کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مالدار تھے, اشرفیوں کی تھیلی پیش کی. فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں, میں تو اگلی دنیا میں جا رہا ہوں, میں تو آخرت میں جا رہا ہوں, اب میں اس کو کیا کروں گا. اچھا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں, بیٹا غالباً کوئی نہیں تھا, بیٹیاں تھیں, 3 یا 4 بیٹیاں تھیں. بس کوئی بات نہیں, آپ کی بچیوں کی, ہماری بچیاں ہیں, بس آپ کی بچیوں کو کام آ جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کیا فرمایا؟ کہا کہ نہیں, ان کی فکر نہیں کرو, میں نے ان سب بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کروا دی ہے, وہ سورۃ واقعہ پابندی سے پڑھتی ہیں, لہذا نبی کے فرمان کے مطابق اب کبھی فاقہ نہیں آئے گا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے کہ سورہ واقعہ اگر جو جس گھر کے اندر پڑھی جا رہی ہے, فرمایا کہ اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا, رزق کے خزانے کھل جاتے ہیں. تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اتنا یقین ہے, میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے, وہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں, لہٰذا پیسے شرفی پہ ہماری کوئی نظر نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کو رزق دیتے رہیں گے. اس کو کہتے ہیں ایمان. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ سورہ واقعہ بھی پڑھ لیں گے, مول دولت بھی ہوگی, پھر بھی بے چین. یار بینک میں 1 ہی ملین ہے, میں چاہ رہی 2-4 اور ملین آ جائیں کہ تاکہ آگے یہ میرے نواسے پر نواسے سب کی زندگی بحال ہو جائے. 1 ملین پہ بھی سبق نہیں اور صبر نہیں ہے, اور ادھر جو ہے وہ سورہ واقعہ بھی پڑھی جا رہی ہے. سورہ واقعہ پڑھ کے روز دیکھتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا بھائی. یہ بلکہ اور 6-8 مہمان آ گئے, آدھا جو بڑھولا تھا یہ خالی کر گئے. مطلب ہے کہ ایمان کی کمزوریاں, ایمان نبی نے کہہ دیا, اس ایمان پہ جب جاؤ جو لوگ جم گئے ان کو خدا نے نوازا. ابراہیم خواص رضی اللہ رحم اللہ تعالی, حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے, کشف المحجوب ان کی بڑی زبردست کتاب ہے. اور حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ اپنے وقت میں بہت بڑے محدث اور مفسر تھے, اور ولایت و معرفت میں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے لاہور میں آئے اور ان کی قبر کا مراقبہ کیا, فرمایا شیر سو رہا ہے, شیر اندر شیر سو رہا ہے, شیر ولایت و معرفت کا شیر ہے. یہ پیران پیر غوث پاک کہہ رہے ہیں. اتنا اونچا مقام حضرت داتا گنج بخش کا ہے, جس سے آج لاہور آباد ہے اور رزق کے خزانے چل رہے ہیں. ان کی کتاب ہے کشف المحجوب, اس میں واقعہ لکھا ہے. ابراہیم خواص بڑے ولی اپنے وقت کے, وہ سفر میں ہیں, تو ایک عیسائی پادری, اس نے کہا اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ سفر میں کچھ رفاقت کر لوں, کیونکہ پہلے زمانے میں جو اس طریقے کے لوگ ہوتے تھے ایک دوسرے سے قصب فیض کرتے تھے. فرمایا کہ تو کیا کرے گا, تو عیسائی ہے, تو میرے ساتھ کیا کرے گا. کہا کہ نہیں, میں دیکھوں گا آپ کے روحانی اعمال, اشغال, اللہ پر آپ کا اعتماد, توکل, تو میں بھی دنیا چھوڑ کے بس پادری بنا ہوا ہوں, تو آپ بھی اللہ والے ہیں, تو چلتے ہیں. اب یہ جنگل میں سفر کر رہے ہیں. اب ظاہر کھانے کا وقت ہو گیا, پورا دن سفر کیا. اب وہ پادری صاحب حضرت کو دیکھنے لگے کہ جی کیا حکم ہے. فرمایا کہ کیا کریں. کہا کہ اب آپ دکھائیے بس اپنا کوئی کارنامہ, اپنی کوئی کرامت دکھائیے, خدا سے رزق, جنگل میں اولیاء اللہ کے لیے رزق اترتے ہیں. اچھا, اب دل میں سوچنے لگے کہ عیسائی آدمی ہیں, کوئی کمی بیشی ہو گئی تو ویسے ہی یہ 100 باتیں کرے گا. تو حضرت نے کہا کہ چلو پھر رک جاؤ. وضو کیا, وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کر دی. دعا کر دی کہ یا اللہ, عیسائی ہے, گویا کہ یہ تو امتحان لے رہا ہے ہمارا, اب آپ رسوا نہ کیجیے گا, میں تو تیرے محمد محبوب نبی کی دین کا پیروکار ہوں, رزق اتار دیجیے. تو ایک تھوڑی دیر گزری کہ ہاتھ میں غیبی سے ایک ہاتھ آیا, اس پہ 1 روٹی ہے اور 1 شربت کا پیالہ, ایک ان کا ایک ان کا. تو کہا کہ 1 روٹی 1 پیالہ, 1 روٹی 1 پیالہ سامنے آ گئے, وصول کر لیے, کھایا. تو حضرت نے اللہ کو شکر کیا, اور وہ بھی بڑا امپریس ہوا کہ جی ماشاءاللہ آپ کا اللہ سے بہت اچھا تعلق ہے. پھر چلتے رہے, 1-2 دن اور سفر کیا. اب حضرت نے اس کو کہا کہ بھئی اب آپ کچھ دکھائیے کارنامہ. ان کا نہیں جی نہیں, میں کیا, کچھ بھی نہیں, آپ کو اللہ نے مقام دیا, آپ مسلمانوں کے بہت بڑے شیخ ہیں. کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں,
اب آپ بھی کچھ اللہ سے مانگیے نا، کیوں ظاہر ہے ہر ایک کا اپنے اپنے مذہب کے حساب سے خدا سے ایک تعلق ہے۔ کہا اچھا، وہ بیٹھ گئے، براق میں بیٹھ گیا، اس نے دعا کی۔ جب دعا کی تو 2 پیالے شربت کے ایک بندے کے لیے 2 روٹیاں، 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں دوسرے کے لیے۔ آپ کے لیے سنگل آیا تھا، اس نے جب دعا کی ڈبل آیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ڈبل آیا۔ اب حضرت تو دل میں بڑے شرمندہ ہوئے کہ ہیں یہ عیسائی پادری ہو کر یہ تو مجھ سے آگے نکل گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تو دین محمدی کا پیروکار ہوں، میرے لیے 1 پیالہ ایک اور یہ 1 روٹی، اور یہاں 2 پیالے 2 روٹیاں۔ امبیرس ہوئے ذرا، تو چہرہ آپ کا ذرا تو اداس ہو گیا۔ اب جو اسے دسترخوان لگا کر جی آئیے حضرت جی آئیے، کہا کہ نہیں میری طبیعت نہیں ہے ذرا، کیونکہ حضرت کا دل بھج گیا نا۔ کہا کہ نہیں میری طبیعت نہیں، آپ کھائیے۔ کہ نہیں کھائیے آپ، وہ بڑا خوش باش تھا، نہیں آپ کھائیے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نہیں بس طبیعت نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گا، رکھ لو۔ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء اللہ بات کے لیے کہاں رکھتے ہیں، وہ تو کرنٹ حالت ہوتی ہے، اللہ سے اسے مانگتے ہیں اور آگے بات کا تو فکر ہی نہیں کرتے۔ تو آپ کھائیے۔ اب جب اس پادری نے دیکھا کہ حضرت کچھ اداس ہیں، فرمایا کہ آپ، مجھے لگ رہا ہے کچھ اداس لگ رہے ہیں آپ۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، صحیح ہے۔ اب اندر تو وہ صدمہ تھا۔ فرمایا کہ آپ صدمہ نہ کیجئے بلکہ آپ خوش ہو جائیے۔ یہ 2 پیالے اور 2 روٹیاں جو آئی ہیں، یہ کیوں آئی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ فرمایا کہ کیوں آئی ہیں؟ کہا کہ میں نے اصل میں یہ دعا کی تھی، یا اللہ اگر تیرے محمد کا دین سچا ہے اور یہ ابراہیم خواص تیرا واقع سچا ولی ہے تو پھر 2 پیالے شربت 2 روٹیاں بھیجنا۔ اللہ اکبر۔ میں نے یہ دعا کی تھی کہ اگر محمد کا دین سچا ہے اور یہ تیرا سچا ولی ہے تو 2 پیالے شربت 2 روٹیاں بھیجنا۔ اس کا مطلب تیرے محمد کا دین سچا اور تو بھی سچا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایمان میں داخل ہوگا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، حضرت تو سجدے میں گر گئے، سبحان اللہ، خوشی سے کھانا کھایا۔ دیکھو یہ ایمان، تو دیکھو ایمان اس قدر قوی کہ خدا سے جنگل میں مانگا، رزق اتر آیا۔ تو ایمان اگر قوی ہو تو اللہ بغیر اسباب رزق دے سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کے انتظار کی طاقت نہیں ہے، صبر تحمل نہیں ہے۔ اگر ایک دن فاقہ آتا تو شور مچا دیں گے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھائی تو دکانیں کھول کے بیٹھو، وہاں روزی بھیج دیں گے، ملازمت کرو روزی بھیج دیں گے، زراعت کرو روزی بھیج دیں گے، اسباب اختیار کرو تاکہ اسباب اختیار کر کے تم انتظار کرو گے رزق کا۔ اگر تم بلا اسباب بھی اللہ پر ایمان پر یقین رکھ لو گے تو جنگل میں بھی ہم تمہارے رزق اتارنے پر قادر ہیں۔ ایمان، اسے ایمان مضبوط رکھو، اور ایمان پر سارے فیصلے ہیں۔ اس لیے میں نے جیسے عرض کیا کہ ایمان تو خود حضرت یوسف علیہ السلام بھی کیا مانگے، توفنی مسلمن، اے اللہ دنیا کی نعمتیں تو ساری دے دیں، اب توفنی مسلمن، مجھے اسلام اور ایمان پر مارنا، میری موت ایمان پر۔